سر عمران خان صاحب کی ضمانتوں کی درخواستوں میں وقت جو ہے وہ جا رہا ہے اور ابھی تک سپریم کورٹ میں کسی قسم کی کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی. کیا چل رہا ہے؟ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ آج ہو جانی چاہیے تھی، یا آج نہیں ہوئی تو آج ہو جائے گی، ورنہ کل ہو جائے گی. وہ تیار ہیں انشاءاللہ. کوئی اس میں کون آپ خود پیش ہو رہے ہیں؟ کون پیش ہو رہا ہے اس میں؟ حقیقتاً پٹیشن یہ دائر کون کرے گا؟ دیکھیں، ہمارے ظاہر دائر تو ایڈوکیٹ ریکارڈ کرے گا نا. ہماری لیگل جو کمیٹی ہے اس میں شامل ہیں. عامر خان صاحب کی سربراہی میں ہے. عامر خان صاحب بھی پیش ہوں گے، اس میں لطیف کوسا صاحب بھی پیش ہوں گے، سلمان صفدر صاحب بھی پیش ہوں گے، میں بھی پیش ہوں گا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی ضمانت یہاں سے ہو جائے. اور یہ ضمانت کا ہی کیس ہے. یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے جسٹس عامر خان صاحب نے. اور ویسے ہی سائفر کیس بنتا ہی نہیں ہے. سائفر کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے. ایک شخص جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا اس کو کہتے ہو آپ یہ ملزم ہے. اور جس شخص نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر اس کو آپ نے مدعی اور پرائم منسٹر بنا دیا. یہ دورہ میں آ رہے قانون انصاف کا یہ نہیں چل رہا ہے. انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ وہ 90 ڈیز والی بات پہ آ نہیں رہی، آئینی اور قانونی معاملات پہ جا ہی نہیں رہی. خالی ڈیٹ دینا کیا آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرے گا؟ دیکھیں، ہم تو آئے تھے پٹیشن لے کر کے. سی سی آئی کی جو کمپوزیشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو 90 ڈیز کے بعد جو بیٹھیں گے یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا. لہٰذا 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے. اب کیس لگا ہی اتنی دیر سے کہ 90 ڈیز میں تو الیکشن ہو نہیں سکتا. لیکن اب کوشچن صرف یہ ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو وہ ہونا چاہیے. لیکن آئینی سوالات کا جواب تو سپریم کورٹ کو دینا پڑے گا. میرا خیال ہے دینا چاہیے بھی، کیونکہ ان دی لانگ رن بھی اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ جس کا جو دل کرے جب چاہیں الیکشن کرائیں. پہلے ہی 10 مہینے سے انکانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے پنجاب اور کے پی میں. اب یہ 6 نومبر کے بعد باقی بھی انکانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بڑا حتمی فیصلہ لینا پڑے گا. آنے والی حکومت کیا ان سارے فیصلوں کو دوبارہ سے کرے گی، یا ان کی کوئی آئینی اور قانونی کوئی حیثیت ہے کہ وہ اسی طرح برقرار رہیں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ دوبارہ دینا پڑے گا. سپریم کورٹ فیصلہ جو بھی دے گی تو اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا. لیکن یہ جو ابھی تاریخ دینے جا رہے ہیں اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی 8 فروری اور الیکشن کمیشن 11 فروری، تو اصل تو معاملہ انتخابات کے یقینی ہونے کا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی الیکشن ہو سکیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ الیکشن کی تو جو نوٹیفائڈ ڈیٹ آ جائے گی، اب امید یہ ہے کہ اب اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن مجھے آپ بتائیں، یہ ایک تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل کی بھی دی تھی. پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں جناب، آپ کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن سے نئی ڈیٹ دے دیں. پھر 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، وہ بھی الیکشن کمیشن نے خود پروپوز کی تھی. پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، پھر 8 اکتوبر کی ڈیٹ کر دی. اور 6 مہینے ہمارے کان پک گئے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا. اور سپریم کورٹ نے از خود ڈیٹ دی تھی 14 مئی کی. تو یہ ساری ڈیٹیں کدھر چلی گئیں؟ ہوا میں تحلیل ہو گئیں. پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ پروپوز کی تھی، وہ بھی گئی. اور یہ تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ جناب جنوری میں الیکشن ہوگا. جنوری سے پھر 11 فروری میں چلے گئے، 11 فروری سے اب 8 فروری میں ہو گئی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کو کنفرملی ایک ڈیٹ ہو جائے گی. میرا خیال ہے اب اس لیے ہوگی کہ سپریم کورٹ اب اس آرڈر کو کنفرم کر دے گا. لیکن سپریم کورٹ تو پہلے بھی فیصلے کر چکا ہے. اگر اس وقت نہیں ہوئے ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد، اب کون کرے گا؟ ہاں، اگر اس وقت اگر سپریم کورٹ کنٹمپٹ کر دیتی، کسی کو نااہل کرتی، کسی کے خلاف ایکشن لیتی، تو آج کسی کی جرت نہ ہوتی. یا 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہو جاتے اس وقت، اور یہ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ نہ بنتی، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور نواز شریف نے کی پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، جو وہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے تصدیق کی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا مذاق اڑایا، یہاں کنٹینرز لے کر آ گئے. تو یہ سارا تسلسل نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت الیکشن ہو جاتے. لیکن ان سب کچھ کے باوجود اب کوشچن یہ ہے کہ اگر الیکشن وقت پہ اب بھی نہیں ہوتے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا ان دی لانگ رن فیوچر کے لیے. اب اگر 13 مہینے بعد الیکشن ہو رہے ہیں 2 صوبوں کے، اور فیڈرل اور باقی 2 صوبوں میں اگر ہو رہے ہیں 6 مہینے میں، تو مجھے بتائیں آئندہ کے لیے اگر 6 سال بعد ہوئے یا 13 مہینوں کے بجائے 13 سال بعد ہوئے تو اس کو کون چیک کرے گا؟ جسٹس بندیال صاحب کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ جو تاخیر ہوئی اس میں؟ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب نے فیصلے بہت اچھے دیے لیکن کمزور ثابت ہوئے.
اگر آپ نے فیصلے دیے ہیں تو ان پہ عمل درآمد کرائیں، اور اگر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا تھا تو وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جس کا جو دل کرے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کرے، جس کا نہ کرے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے تو آج بھی موجود ہیں، ان فیصلوں میں جس نے عمل درآمد نہیں کیا آج بھی میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے. تو یہ جو فیض آباد دھرنا تھا سپریم کورٹ ماسٹر مائنڈ کی تلاش میں ہے، اور سارا کچھ انہیں پتہ ہونے کے باوجود براہ راست کارروائی کیوں نہیں کرتی، بجائے اس کے کہ وہ کبھی پیمرا کے اس کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، کبھی کسی کے ذریعے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کیا کارروائی ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں اگر ماسٹر مائنڈ ججز کو پتہ ہے تو پھر تو میرا خیال ہے ان کو کمیشن بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن کمیشن اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ڈگ آؤٹ کر سکیں، کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو وہ صفحہ مثل پہ آ جائے اور ان کو اپرچونٹی مل جائے، وہ اپنا موقف دے سکیں. پھر اس کمیشن کی رپورٹ کے اوپر جو کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق. اب یہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اس سارے معاملے کو، اور ایک لمبا ٹائم گزر گیا ہے، تو کیا آئینی اور قانونی طور پہ بہت سارے لوگ ریٹائر بھی ہو گئے، کچھ لوگ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، تو ایسے میں کیا واقعی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے؟ دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے، ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو انہوں نے سزا دی، ایک سابق چیف جسٹس صاحب بنگلہ دیش کو سزا دی. اس کے بعد بنگلہ دیش صحیح رائٹ ٹریک پہ آ گیا. چلیں آپ سابقین کو سزا دیں لیکن دیں تو صحیح نا، احتساب تو کریں. لیکن ساتھ آپ یہ دیکھیں مردہ یزید کو برا بلا کہنا آسان ہے، زندہ یزید کو کہنا کہ تم غلط کر رہے ہو وہ زیادہ مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہو، لیکن آج جو کچھ ظلم بربریت جبر ہو رہا ہے اس پہ بھی چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے. اور عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور کوئی ان کی صحت وغیرہ کے حوالے سے کیا جو کنسرن جو شو بالکل ہمارے ہیں، جائز کنسرن ہے، لیکن ابھی تک وہ بالکل صحت کے لحاظ سے